بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے لیا وعدہ بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر صرف اللہ کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، وذی القربى، اور قرابت داروں کے ساتھ، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور کہو لوگوں سے اچھی بات، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے اس سے، پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے تھوڑے لوگ، وانتم معرضون، اس حال میں کہ تم اعراض کرنے والے، روگردانی کرنے والے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، لا تسفكون دماءكم، کہ اپنا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور اپنے نفسوں کو اپنے شہروں سے نہیں نکالو گے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اس حال میں کہ تم موجود تھے، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم اے لوگو اپنے آپ کو قتل کر رہے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنوں میں سے ایک جماعت کو ان کے شہروں سے نکال رہے ہو، تظاہرون علیہم، تم حملہ کرتے ہو ان پر، چڑھائی کرتے ہو ان پر، بالاثم، گناہ کے ساتھ، والعدوان، اور سرکشی کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر تو تم فدیہ ادا کرتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، تم ان کا فدیہ ادا کرتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ حرام تھا تمہارا ان کو نکالنا، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، پس کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاؤ گے، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْض، اور بعض حصے کا کفر کرو گے، فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، پس جو آدمی یہ کام کرے اس کا کیا بدلہ ہے، إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تم میں سے جو آدمی یہ کام کرے اس کا کیا بدلہ ہے، سوائے اس کے کہ دنیا میں اس کو رسوائی ملے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن وہ لوٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی خریدی آخرت کے بدلے میں، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، بس ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک وعدے کو ایک دعوے کو ذکر کیا تھا، اور وہ دعویٰ یہ تھا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہم دوزخ کی آگ میں تو جائیں گے مگر جس طرح ایک گناہ گار مسلمان جاتا ہے کچھ وقت کے لیے، اسی طرح ہم تھوڑے سے وقت کے لیے جائیں گے اور پھر وہاں سے نکال دیے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کو ذکر کرنے کے بعد ایک اصولی ضابطہ قرار دیا، ذکر کیا، بلا من کسب سیئہ وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، والذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ یہ اصولی طور پر ایک ضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ جو آدمی کفر اختیار کرے گا اور کفر ہی اس کو اپنے گھیرے میں لے گا، وہ آدمی یقیناً دوزخی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخی ہے، اور جو مومن ہوگا اور نیک عمل ہوگا یہ آدمی جنتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کچھ کفریات کو بیان کیا ہے اس رکوع میں،
کہ وہ کفریات کون کون سی ہیں۔ ایک طرف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اور دوسری طرف یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم دوزخ میں جائیں گے نہیں، اور اگر گئے تو تھوڑے دنوں کے لیے جائیں گے اور پھر وہاں سے نکلیں گے۔ اور دوسری طرف ان کا گھناؤنا کردار اور بدترین کردار اور برے اعمال اور برے عقیدے اور عہد شکنی اور تورات کی طرف پیٹھ پھیرنا اور اس سے اعراض کرنا، اس سے رخ موڑنا، اس کا حال یہ ہے کہ جو آگے آیت میں آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ دیا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھنے لگے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ باپ، بیٹے، بیوی، بچی، ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں سبحانک اللہم، تو سبحانک اللہم، اے میرے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہر اس عیب سے پاک ہے، ہر اس نقصان سے پاک ہے جو کسی بھی کمزوری کی طرف اشارہ کرے۔ شوہر ہونا یہ جنسی کمزوری کی طرف اشارہ کرتا ہے، باپ ہونا یہ جنسی کمزوری کی طرف اشارہ کرتا ہے، بیٹا ہونا یہ دوسرے کے محتاج ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے، بیٹی ہونا یہ دوسرے کے محتاج ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے، دوسرے کی طرف محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام عیوب سے پاک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ اللہ یکتا ہے، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر اور برابر نہیں ہو سکتا، لہذا اللہ کی ذات پاک ہے۔ تو اللہ نے پہلا وعدہ یہ دیا تھا کہ توحید پر قائم رہو گے، انہوں نے پہلے وعدے کو توڑ دیا اور وقت کے پیغمبر کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ یہ دیا تھا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ ماں باپ کے ساتھ حسنی سلوک رکھو، لیکن ان کا ماں باپ کے ساتھ بھی حسنی سلوک نہیں تھا۔ اور ماں باپ کے ساتھ حسنی سلوک، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے فوراً بعد ماں باپ کا ذکر کیا ہے، اور یہ صرف یہاں پر نہیں کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، وہاں پر بھی اللہ نے ذکر کیا اور بھی کئی جگہوں میں ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ انسان کو اسلام کی توفیق دیتا ہے، نیک کاموں کی توفیق دیتا ہے، اور اس میں اللہ کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں۔ اگر کوئی آدمی اللہ کی توحید کا قائل ہو تو اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، اگر کوئی آدمی نیک کام کرے اس میں بھی اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، اگر کوئی آدمی جنتی بنتا ہے اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، اور کوئی دوزخی بنتا ہے اس میں بھی اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی جس طرح انسان کو ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف، اور اس ہدایت میں در حقیقت اس انسان کا فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، اسی طرح ماں باپ اپنے بچے کی جو خدمت کرتے ہیں وہ خدمت بھی بے لوث ہوتی ہے اور وہ بے فائدہ ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی غرض نہیں ہوتی، کوئی فائدہ نہیں۔ چھوٹا بچہ ماں باپ کی کیا خدمت کرے گا؟ وہ تو خود اپنے پیشاب میں، اپنے کھانے میں، اپنے سونے میں، اپنے کپڑوں میں، ہر چیز میں ماں باپ کا محتاج ہے، وہ دوسرے کا محتاج ہے، وہ ماں باپ کو اس موقع پر کیا فائدہ دے گا؟ آگے زندگی اس کو ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ اتنی لمبی عمر اس کو ملتی ہے یا نہیں؟ اگر ملے تو فرمان بردار بنتا ہے یا نہیں؟ تو اللہ کی تقدیر اور اس کی مشیت پر موقوف ہے۔ لیکن اس وقت جو ماں باپ خدمت کرتے ہیں وہ بے لوث خدمت کرتے ہیں، وہ بے غرض اور بے لالچ خدمت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ خدمت اتنی پسند آئی کہ ہمیشہ ان کے حق کو اپنے حق کے ساتھ جوڑ کے ذکر کیا۔ اتنا بڑا مقام ہے ماں باپ کا۔ پھر آگے فرمایا کہ وذی القربیٰ، جو تمہارے قرابت دار ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، درجہ بدرجہ، جس کا جتنا پہلے درجہ ہے اس کا حق اتنا زیادہ ہے اور اتنا مقرب ہے، جس کا رشتہ جتنا دور ہے تو اس کا حق اس کے بعد آتا ہے۔ پھر آگے فرمایا والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ ظاہر ہے کہ ماں باپ کے بعد نمبر ہی رشتہ داروں کا آتا ہے، اور یتیم بھی انسان کی شفقت کا محتاج ہے، مدد اور نصرت کا محتاج ہے، اور مسکین اور غریب بھی محتاج ہے، لیکن یتیم کو مسکین پر مقدم کیا اور اس کو پہلے ذکر کیا، اس لیے کہ یتیم بے سہارا ہے،
مسکین تو پھر بھی جوان ہے، بڑا ہے، بڑی عمر کا ہے، وہ تو جیسا کیسا بھی ہے کچھ نہ کچھ کر دے گا، لیکن یتیم تو ابھی بالغ بھی نہیں ہوا اور اس کے اوپر کوئی سہارا بھی نہیں، تو لہٰذا وہ زیادہ محتاج ہے اس بات کا کہ انسان اس کی مدد کرے، اس کی نصرت کرے، اس کی اعانت کرے اور اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیر دے۔ ایک عجیب و غریب حدیث، ایک موقع پر ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرا دل بڑا سخت ہے، میرا دل بڑا سخت ہے، میں چاہتا ہوں میرا دل نرم ہو جائے، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے مکانات ہیں، جتنے گھر ہیں، جتنے خاندان ہیں، تو جس گھر میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس یتیم کے ساتھ وہاں پر اچھا سلوک ہوتا ہو، وہ گھر دنیا کے تمام گھروں میں سب سے بہترین گھر ہے۔ اور اگر کسی گھر میں کوئی یتیم رہتا ہے اور اس کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے تو دنیا میں جتنے گھر ہیں یہ ان تمام گھروں میں سب سے بدترین گھر ہے۔ یہ اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے یتیم کے بارے میں۔ اور ایک موقع پر فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، اللہ اکبر، فرمایا کہ انا وکافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، اس کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن یوں ہوں گے، یعنی اکٹھے ہوں گے اور وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ اتنا بڑا موقع۔ اسی طرح مسکین کے بارے میں حکم دیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنی طاقت کے مطابق اور اپنی وسعت کے مطابق ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کو حقیر نہ سمجھو، ان کو کبھی بھی حقیر نہ سمجھو، ان کو غربت کی وجہ سے اپنی نظروں سے گراؤ نہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ولیمے کا کھانا جو شادی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر پکایا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے اور کھلایا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ شر الطعام طعام الولیمہ یدعا لها الاغنیاء ویترک لها الفقراء، وہ کھانا جو شادی کے موقع پر تیار کیا جاتا ہے، اگر اس کھانے میں امیروں کو تو دعوت دی جائے اور فقیروں کو، مسکینوں کو چھوڑ دیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سب سے بدترین کھانا ہے، یہ سب سے برا کھانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حسن شکل، یعنی ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ان کو اتنی حقارت سے دیکھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان مسکینوں کے پاس جب صفہ میں آتے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ روایات آپ پڑھیں تو انسان کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، اتنا پریشان ہو جاتا ہے آدمی۔ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کے پاس پورا کپڑا نہیں ہوتا تاکہ اس کا سطر پورا چھپ جائے، اتنی غربت کی عادت ہوتی تھی، اور شرم کے مارے ہم ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھتے تھے تاکہ ایک دوسرے کی سطر پر نظر نہ پڑے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمارا پردہ رہے۔ اور اس دوران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں ہمارے پاس، اور ایک موقع پر جب ہمیں اسی حالت میں دیکھا کہ کپڑا بھی بدن پر پورا نہیں اور غذا بھی ہماری پوری نہیں، اور یہ تنگ دستی اور یہ فقر اور یہ غربت اس نے ہمیں مارا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک خوشخبری دینے آیا ہوں۔ لوگوں کی نظروں میں یہ مسکین کس طرح ہوتے ہیں اور اللہ کے محبوب کی نظر میں یہ مسکین کس طرح ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ میں تمہیں ایک خوشخبری دینے آیا ہوں، وہ مہاجرین صحابہ جو مالدار ہیں ان سے تم غریب لوگ 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو گئے۔ تو لہٰذا ان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، یہ لوگ اللہ کے ہاں بہت زیادہ قیمتی ہیں، بہت زیادہ قیمتی ہیں، اور اللہ کے ہاں ان کی اتنی قدر و قیمت، اتنی قدر و قیمت۔ ایک موقع پر ابو جہل آیا، امیہ آیا، ابی آیا، دوسرے بڑے بڑے سردار آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس موقع پر کچھ غریب آئے، غریب صحابہ، مسکین صحابہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان متکبر مشرک سرداروں نے یہ شرط رکھی جب تک یہ فقیر آپ کے پاس بیٹھے ہیں ہم نہیں بیٹھیں گے، لہٰذا ان کو اٹھا دیں۔
اب کہاں ابو جہل، ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور دوسرے بڑے بڑے ابی، امیہ اور پتہ نہیں کون کون، اب یہ بڑے بڑے سردار آئے ہوئے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں سوچا کہ یہ غریب تو میرے اپنے ہیں، یہ غریب تو میرے اپنے ہیں، اگر ان کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے اٹھا دیا تو یہ بھی مائل نہیں کریں گے، اور اگر یہ سردار ہیں، یہ سارے کے سارے اپنے علاقوں کے ملک ہیں، سردار ہیں، اور یہ نواب ہیں، اگر یہ مسلمان ہو گئے تو شاید پورا مکہ مسلمان ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غریب صحابہ کو صرف اٹھانے کا ارادہ کیا، ابھی اٹھایا نہیں تھا، دل میں سوچا کہ میں اٹھاؤں گا، اور قرآن کی 2 مختلف مقامات پر آیتیں آئیں، فوراً جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا کہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ ان سرکش باغیوں کی وجہ سے، ان مشرک سرداروں کی وجہ سے، ان متکبروں کی وجہ سے کہ تکبر کا بھوسا ان کے دماغوں میں بھرا ہوا ہے، آپ ان فقیروں کو اپنے پاس سے اٹھائیں گے؟ اٹھانا تو دور کی بات ہے، آپ کو میں اتنی اجازت بھی نہیں دیتا کہ آپ اپنے چہرے کو ان کی طرف سے پھیر دیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی آنکھیں ان سے پھر جائیں، اے میرے محبوب میں آپ کو اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ ان فقیروں کو سینے سے لگائے رکھیں اور ان امیروں کو دفع کر دیں، اگر مسلمان ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، اور اگر ان کو اٹھانے کی وجہ سے مسلمان ہوتے ہیں تو نہ ہو، ہمیں ان کے اسلام کی ضرورت ہے۔ اللہ کے ہاں ان کا اتنا بڑا مقام ہے، تو لہٰذا ان کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ ہر آدمی کی مالی وسعت تو اتنی زیادہ نہیں ہوتی، کچھ کمی تو ہوتی ہے، تو آگے پھر فرمایا کہ بھئی اگر دوسروں کے لیے تمہارے پاس کچھ مالی وسعت نہ بچے تو وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، چلو ان سے اچھی بات تو کر سکتے ہو۔ اگر پیسے تمہارے پاس نہیں ہے، تم ان کی وہ مدد نہیں کر سکتے، تو اچھے اخلاق تو ان کے سامنے پیش کر سکتے ہو۔ اور ناس عام ہے، اس میں مسلمان بھی شامل ہیں اور کافر بھی شامل ہیں، کافروں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آؤ اور مسلمانوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اور یہ جو ترتیب سے پہلے اہل حقوق ذکر کیے ہیں تو ان کے حقوق مالی اعتبار سے ادا کرو، باقیوں کے لیے اگر تمہارے پاس مال نہیں بچا تو کم سے کم اچھے اخلاق کے ساتھ تو ان کے ساتھ پیش آ سکتے ہو۔ پھر آگے کہا کہ واقعیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ لیکن اے بنی اسرائیل، یہ تمام وعدے ہم نے تم سے دیے تھے، یہ تمام وعدے ہم نے تم سے دیے تھے، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، ان وعدوں کو تم نے چھوڑ دیا، ان سے تم پھر گئے، اور وانتم معرضون، اس سے تم نے روگردانی کی، ان وعدوں کو تم نے نبھایا نہیں، اور پھر بھی کہتے ہو کہ ہم جنت میں جائیں گے، اور اگر دوزخ میں گئے تو تھوڑے سے وقت کے لیے جائیں گے۔ اور پھر آگے ہم نے تم سے اور وعدے بھی دیے تھے، ہم نے یہ وعدے دیا تھا کہ دیکھو آپس میں جھگڑا نہیں کرنا، ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، جھگڑے نہیں کرنا، اور ایک دوسرے کو اس کے گھر سے، اس کے وطن سے، اس کے شہر سے جلا وطن نہیں کرنا۔ تم نے اس پر تو عمل نہیں کیا، اور جو ایک ہلکا سا آسان سا وعدہ دیا تھا کہ اگر تمہارا کوئی بندہ، تمہارے خاندان کا، تمہارے یہودیوں کا کوئی بندہ، چاہے وہ تمہارے خاندان کا ہو، دوسرے خاندان کا ہو، اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آئے تو تمہارے ذمے اس کا فدیہ دے کر اس کو آزاد کرنا ہے۔ تو اس آسان حکم کو تو تم نے دے دیا، لیکن جو مشکل حکم تھے کہ ان کو مارنا نہیں، ان کا خون نہیں بہانا، اور ان کو اپنے گھروں سے نکالنا نہیں، اس حکم کو تم نے چھوڑ دیا۔ یہ کون سا تقویٰ ہے تمہارا؟ وہ کتے کے بارے میں مشہور ہے نا، اگر کوئی آدمی اس طرح کا تقویٰ اختیار کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ کلابی تقویٰ، یعنی کتے والا تقویٰ۔ تو کتے کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ کہیں بیٹھتا ہے تو پہلے اپنی دم سے اس جگہ کو صاف کرتا ہے اور پھر بیٹھتا ہے، یہ کتے کے بارے میں مشہور ہے۔ لیکن جب وہ پیشاب کرتا ہے تو یا دیوار پر کرے گا، یا درخت پر کرے گا، یا پلر پر کرے گا، تو وہ تمام پیشاب اس کے بدن پر ہی گرتا ہے۔ تو اس طرح کے تقوی کو کلابی تقوی کہا جاتا ہے، کتے والا تقوی۔ جو اصل کام ہے اس کو انسان چھوڑ دے، اور جو معمولی کام ہے اس کو بڑی شدت کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ اپنائے اور اس کو اختیار کرے۔ اللہ کو اس طرح کا تقوی پسند نہیں، اللہ کو اس طرح کا تقوی پسند نہیں۔ مزہ تو تب ہے کہ گرتے ہوئے کو تھام لے ساقی، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے۔
تو نے تو ان کی راہ میں طاعت کی لذت تو چکھی، ہاں شکست آرزو کا بھی مقام قرب دیکھ، سر فروشی، جاں فروشی، دل فروشی سب سہی، پی کے خون آرزو پھر کیف جام قرب دیکھ۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو عزائم ہیں، جو اصل احکام ہیں، ان احکام کو اپنانا اور ان پر جمے رہنا، پھر اگر معمولی احکام میں کچھ کمی کوتاہی رہ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کر دے گا۔ لیکن اس طرح کا تقوی جو انہوں نے اختیار کیا، اس طرح کے تقوی کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بطور شکایت کے نقل کر رہا ہے کہ اللہ کو یہ پسند نہیں، اس وجہ سے اس کو یہاں پر قرآن کی آیت بنا کر اتارا، بنی اسرائیل کو بھی مخاطب کیا اور اس امت کو بھی اس میں خطاب ہے، اس امت کو بھی اس میں خطاب ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تورات کے بعض احکام کو مانتے ہو، بعض کو چھوڑتے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ جو آدمی اس طرح کے کام کرتا ہے وہ پھر یہ توقع رکھے کہ وہ دوزخ میں جائے گا نہیں، اور اگر گیا تو تھوڑے سے وقت کے لیے جائے گا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے نہیں ہوگا، دنیا میں بھی وہ رسوا ہو کر رہے گا، اور جب آخرت میں دوزخ میں جائے گا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائے گا۔ یہ دین ہے، یہ مذاق کی چیز نہیں، یہ دین ہے، یہ مذاق کی چیز نہیں۔ اور یہاں پر ایک چیز، چونکہ ہم میں سے اکثر کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے، اور ہم میں سے اکثر وہ ہیں جو پاکستان کے ٹی وی چینلز وغیرہ کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں، اور پاکستان کے ٹی وی چینلز پر جہاں تک میرا سرسری اندازہ ہے تو پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کے ٹی وی چینلز پر دین کے شعائر کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جتنا مذاق اڑایا جاتا ہے، اتنا نہ ہندوؤں کے ٹی وی چینلز پر، نہ یہودیوں کے ٹی وی چینلز پر، نہ عیسائیوں کے ٹی وی چینلز پر، کسی بھی چینل پر اتنا مذاق نہیں اڑایا جاتا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ تو لہٰذا اس سے کبھی بھی دین کے کسی مسئلے کے بارے میں اس کو حقارت سے دیکھنا، اس کی توہین کرنا، اس کا مذاق اڑانا، یہ ہمارے تصور میں بھی نہیں آنا چاہیے۔ ایک آدمی داڑھی نہیں رکھتا، اس کی کوئی مجبوری ہوگی نہ رکھے، لیکن اس داڑھی کی توہین کرنا یہ کفر ہے۔ ایک آدمی عمامہ نہیں پہنتا، ٹوپی نہیں پہنتا، نہ پہنے، کوئی عذر ہوگا اس کا، لیکن اس کی توہین کرنا یہ کفر ہے۔ ایک آدمی انسانی لباس اختیار نہیں کرتا، نہ کرے، لیکن اس کی توہین کرنا اسلامی لباس ہونے کی وجہ سے اس سے آدمی کفر تک پہنچ سکتا ہے۔ ایک عورت اگر برقع نہیں پہنتی، نقاب نہیں پہنتی تو نہ پہنے، لیکن اس کی توہین اگر وہ کرتی ہے، اس کا مذاق اڑاتی ہے، تو اس سے وہ کافر ہو جائے گی اور اس سے وہ کفر تک پہنچ جائے گی۔ مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ تمام ضروریات دین کو مانے، لیکن کافر بننے کے لیے ان میں سے کسی ایک کا انکار کافی ہے۔ اگر کسی ایک کا انکار کیا تو کافر ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم دین کے کسی حکم کو کبھی بھی حقیر نہ سمجھیں، اور اس کو کبھی بھی معمولی نہ سمجھیں، اور اس کا کبھی بھی مذاق نہ اڑائیں، اور اس کے ساتھ کبھی بھی جوک نہ کریں۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے، ان چینلز سے، ان سے کبھی بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں پر تو بندے ہی وہی بٹھائے جاتے ہیں، یا بندیاں وہی بٹھائی جاتی ہیں جو غیروں کو پسند ہوں، جو غیروں کے مشن پر ہوں، جو غیروں کے لیے کام کریں۔ وہاں اس زمانے میں کون سا جنید بغدادی آئے گا اور ٹی وی چینل پر کام کرے گا، یا کون سی رابعہ بصری آئے گی اور ان کو موقع دیا جائے گا؟ وہاں پر جو سب سے زیادہ بے حیا ہوگی، جو سب سے زیادہ بے دین ہوگی، جو سب سے زیادہ کافروں کے قریب اور پسندیدہ ہوگی، اسی کو اینکر بنا کر بٹھایا جائے گا۔ یہی حال مردوں کا ہے، یہی حال عورتوں کا ہے۔ تو لہٰذا ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ ہمیں کوئی اچھی بات دیں گے یا ہمیں کوئی اچھی ڈائریکشن دیں گے، ایڈوائس دیں گے، یہ خیال استو محاذ استو جنون، یہ صرف ہمارا ایک خیال ہو سکتا ہے، وہم ہو سکتا ہے، حقیقت اس کے خلاف ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن اگر کبھی دیکھنا پڑ بھی جائے،
دیکھنا پڑھ بھی جائے اور وہ اس طرح کی غلط بات کریں تو اس غلط بات سے کبھی بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، ان لوگوں کو معلوم ہے، ان لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ یہ تورات کی باتیں سچی ہیں، جس طرح ہمارے مسلمانوں کو معلوم ہے کہ اسلام کی باتیں سچی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ جو گڑبڑ کی، یہ جو تحریف کی، یہ جو بدعقیدگی کا راستہ اختیار کیا اور یہ جو بے عملی کا راستہ اختیار کیا، اس کی بنیادی جو وجہ ہے اور اس کا جو سبب ہے، وہ سبب یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دے دی، اور جب دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی تو یہ سودا انہوں نے ایسا کیا کہ بہت زیادہ نقصان کا سودا کیا، لہٰذا اب اس کی جو سزا ان کو ملے گی وہ سزا یہ ہوگی کہ جو آخرت میں ان کے لیے عذاب مقرر کیا گیا ہے، اس عذاب کو معاف کرنا تو دور کی بات ہے، اس عذاب میں ہلکی نرمی بھی نہیں لائی جائے گی۔ جو عذاب ان کے لیے شروع سے مقرر کیا گیا وہی عذاب آخر تک رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس میں کسی طرح کی کوئی نرمی نہیں ہوگی اور وہاں کسی طرح بھی ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو یہ جس طرح بنی اسرائیل کے لیے یہ سبق ہے، ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ اگر ہمارا اپنا معاملہ قرآن کے ساتھ اور سنت کے ساتھ اور دین کے ساتھ اور دین کے شعائر اور احکام کے ساتھ وہی رہا جو یہودیوں کا ہوا، تو جو انجام ان کا ہوا وہی ہمارا ہوگا۔ اور اگر ہم نے اس سے سبق لے دیا اور ہم نے صحیح راستے کو اپنا دیا اور اللہ کے احکام کو ہم نے اجنبی نہیں بنایا اور ان سے روگردانی نہ کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ساتھ فضل کا، کرم کا، رحم کا، مغفرت کا، بخشش کا اور جنت کے استحقاق کا معاملہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ادارے کے بارے میں جو اپیل کی ہے اس کے ساتھ ضرور تعاون کریں۔ اللہ جزاک خیر۔